حسن صدیق صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ معیشت کی بحالی میں ناکامی پر برطانوی وزیر اعظم 44 دن بعد ہی مستعفی ہو گئیں. ان جمہوری روایات کی جو انہوں نے قائم کی ہے بہرحال ریزائن کر کے، ہمارے حکمران جو ہیں چاہے وہ موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں وہ بہت مثالیں دیا کرتے ہیں باہر کی جمہوریتوں کی. تو کیا پاکستانی لیڈر ان روایات سے کوئی سبق بھی حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے ویسٹرن پولیٹیکل لیڈرز کا اور پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ، یہ بہت پرانا ہے، اور عام طور پر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اس حوالے سے کیا ضرورت ہے اور ویسٹ میں کیا چل رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ میں جو ریزگنیشنز آتے ہیں اس طرح سے، تو کیا یہ اس کا ان کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم پچھلے چند سالوں میں خاص طور پہ ایک دہائی کو دیکھیں یا پچھلی 2 دہائیوں کو دیکھیں تو بہت سے ویسٹرن ملک ہیں جہاں پر بار بار وزیر اعظم کی بھی تبدیلی ہوئی، یعنی ان کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے اور اکنامک سسٹم ہے وہ بتدریج جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. یعنی ہم نے اگر کوئی ماڈل فالو کرنا ہے میری نظر میں تو وہ تو اس طرح سے ریزائن کرنے کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی جو سسٹم ہے، اب ایک پرائم منسٹر نے 1-1.5 ماہ کا عرصہ گزارا ہے اور اس کے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے ورسٹ افیکٹس آ رہے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس پرائم منسٹر کا قصور تھا. وہاں پر اب آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پر ایک بھارتی نژاد جو ہندو ہیں وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں. میری نظر میں تو وہاں کا جو ایک خاص مخصوص اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے جو مہروں کو تبدیل کرتی رہتی ہے. تو میرا نہیں خیال وہ چیز ہمارے لیے اس طرح سے قابل تقلید ہے. اس کی بجائے اگر ہم پچھلے 5-10 سال میں چائنا کو رشیا کو دیکھیں، وہاں پر ایک ہی لیڈر ہے. چائنا میں شی جن پنگ ہے اور رشیا میں ولادیمیر پوٹن ہے، اور وہ جو ہیں ان کی اگر آپ اکانومی دیکھیں، ان کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں تو پچھلے چند سالوں میں وہ امپروو سے امپروو ہو رہا ہے. تو کسی کا ریزائن کر دینا بار بار کسی وجہ سے، یہ اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نظام بہتر ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور مثال، ایک بات ہے نا، پاکستان کے سسٹم کے اپنے نقائص ہیں، اپنی جگہ موجود ہیں. پاکستان کے سسٹم پہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے یہ عرض ہے کہ وہاں پہ ایک کرائسس کی سچویشن ہے، پوری دنیا میں ایک کرائسس کی سچویشن ہے، انگلینڈ میں بھی تھی. اس کے حل کے لیے ایک خاتون کو لایا گیا، ان کا دعویٰ تھا کہ میں معاشی حالات بہتر کروں گی، مہنگائی کم کروں گی، لیکن وہ نہیں کر سکی تو انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ قابل تقلید مثال نہیں بنتی کہ اگر آپ کو ایک کرائسس کو حل کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ایک نظام کے خاص طور پہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پر مطلب ان کا بیوروکریٹک سسٹم بھی ہے اور ان کے اتنے ادارے بھی ہیں، صرف آپ ایک بندے پہ ذمہ داری کیسے ڈال سکتے ہیں، بہرحال یہ الگ بحث ہے. لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اپنے نقائص ہیں، اس سے بالکل انکار نہیں ہے. یہاں پر ایلیٹ کیپچر ہے، یہاں پر پرائم منسٹر اگر تو ویسے بھی یہاں پر جب بھی حکومتوں میں تبدیلی ہوئی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہتر. مقصد یہ ہے کہ ہم وہ فیصلے کریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے، اس کی بجائے کہ ہم کسی خاص ملک کی تقلید کریں. اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو اس کے لیے تو ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ کرائسس سچویشن میں بھی، انٹل انلیس آپ کا کوئی ایسا معاملہ بہت واضح ہو جائے تو اس میں تو سمجھ آتی ہے. لیکن نارمل سچویشنز میں ویسٹ جو ہے وہ آپ کی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ آپ اس کو ہی ہمیشہ فالو کرتے رہیں. اس میں دیکھیں وہاں پر جو لوگ بھی یعنی اقتدار میں آتے ہیں ان کا بھی ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہ چینج کرتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں کا لیکن نظام وہی رہتا ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان میں بھی یہ بھی مسئلہ نظام کا ہے. چائنا کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے رولز خود سیٹ کیے ہیں. ریسنٹلی شی جن پنگ کو انہوں نے اپنے جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس کو ایک جو اقتدار ہے اس کا مزید طویل کر دیا ہے، اور بہت سی ایسی امینڈمنٹس کی ہیں انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جس سے ایون جو اسٹیٹمنٹس تھیں شی جن پنگ کی ان کو بھی انکلوڈ کر لیا اپنے کانسٹیٹیوشن میں. کیوں؟ ان کا بڑا ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں گے، ہمارا جو ماڈرنزم ہے، ہمارا جو اپنا سوشلسٹ سسٹم ہے وہ چلے گا جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھیں گے. آپ کے میں اس کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی لیٹسٹ سروے کیا ہے امریکہ میں ایسوسیٹڈ پریس نے، اس نے کہا ہے انہوں نے 52% جو امریکنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے ہمارے لیے ورک نہیں کر رہی. تو ان کا جو نظام ہے وہ ہم بہتری کی طرف ضرور جائیں، لیکن ان کا نظام تو واضح طور پر زوال پذیر ہے.
وہاں پہ جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے ویسٹ میں کہ جو ہمارا نظام یعنی کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو اپنے مسائل ہیں ہمیں وہ اپنے لحاظ سے دیکھنے چاہیے اور اس کو جیسے ہمارے ملک میں پولیٹیکل کرائسس تو آلریڈی موجود ہے. میرا نہیں خیال سے کہ صرف جو استعفے ہیں بار بار وہ بلکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لاتے ہیں. میں ایک جنرل اصول کی بات کر رہا ہوں, کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کی بات نہیں کر رہا. تو یہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ماڈل خاص طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وغیرہ کا ہو سکتا ہے وہ بلکہ چائنا کا بہتر ماڈل ہے. وسیم صاحب جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ میں اگر کمنٹ کر دوں اجازت ہو جی تو پلیز. بات یہ ہے کہ برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کی خوبصورتی ہے, اس نظام کا حسن ہے. اس وقت جو پوری دنیا پر کیپٹلزم چھایا ہوا ہے برطانیہ اس کا باوا امجد ہے. بنیادی طور پہ کیپٹلزم پیدا ہی برطانیہ میں ہوا, اس نے پوری دنیا پہ 7 بر اعظموں پہ رول کیا اسی نظام کے ذریعے. پھر یہ نظام منتقل ہوا امریکہ کو اور اب امریکہ کے ذریعے پوری دنیا پہ. ہم نے جو نظام اختیار کیا ہے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش نے وہ برطانوی ڈیموکریسی کو ہی لیا تھا. جی انڈیا بنگلہ دیش اسی نظام کو اپنا کر اسی نظام کو چلا کر اس وقت اس خطے کے, بلکہ انڈیا تو دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے. بنگلہ دیش کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی رفتار ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے, ڈبل ہے. ہم انفارچونیٹلی اسی سسٹم کو رگید رہے ہیں, ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے. ڈیموکریسی میں 101 نقائص موجود ہیں لیکن ماڈرن ورلڈ ابھی تک اس کا متبادل نظام نہیں دے سکا. اور یہ جس چائنا کی یا کمیونزم کی بات کر رہے ہیں وہ فیل ہو چکا ہے. وہ اپنا آپ دنیا کو دکھا کے صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. گو اب کیپٹلزم جو ہے وہ بھی مٹنے کی طرف جا رہا ہے. رشیا کا نظام تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیل ہو چکا ہے. چائنا تو جو ہے چائنا کا جو کمیونزم ہے وہ کمیونزم نہیں ہے, کمیونزم فیل ہو چکا ہے. چائنا میں جو چیز چل رہی ہے وہ اور چیز ہے. اس پر کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے ورنہ ہم اس پہ بھی بات کرتے. کمیونزم جس کی بنیاد فریڈرک اینجل نے رکھی, مینیفیسٹو آف کمیونسٹ پارٹی بنا, تھیوری آف مٹیریل ڈائلیکٹلزم فریڈرک اینجلز نے دی, اس پر کارل مارکس نے جو چیزیں بنائیں اور اس پر جو سوویت یونین بنا, چین بنا, وہ نظام جو ہے وہ اپنی فطری موت جو ہے وہ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے. چائنا میں اب کمیونزم نہیں ہے, وہ ایک اور سسٹم ہے جس کو ہم کمیونزم بہرحال نہیں کہہ سکتے. اور سب سے بڑی خوبصورتی برطانوی نظام کی یہی ہے کہ وہاں پر رشی سونک جیسا انڈین نژاد بندہ جو ہے اس نظام نے اس کو بھی موقع دے دیا ہے کہ آؤ تم ہماری معیشت کو بہتر کر کے کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانوی پارلیمانی نظام کی خوبصورتی ہے. تمام تر خرابیوں کے باوجود اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اس نظام کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے ایک ہندو کو, ایک انڈین نژاد بندے کو بھی موقع دیا ہے کہ تم اگر ہمارے لیے بہتری کر سکتے ہو تو آؤ. یہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.